بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے سبھی حضرات۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج کے جمعۃ المبارک میں ہم ختم نبوت کے عنوان سے کچھ گزارشات عرض کریں گے اور آپ لوگ سماعت کریں گے۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی بات آپ یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہے۔ اور ختم نبوت کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے اور اسی عقیدے کا پرچار کیا جائے۔ یہ اصل مسئلہ ختم نبوت ہے۔ یہاں پر لوگوں نے اس عقیدے کے اندر بڑی کوشش کی ہے کہ دراڑ پیدا کی جائے، اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ سرگرم کافر نظر آتے ہیں کہ جن کا نبیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بھئی جو ہے پہلے ہی کافر ہے تو اس کا نبیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، ولیوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی عقیدہ ہمارا ہے، مسلمان ہم ہیں، اور درد تمہیں ہو رہی ہے۔ کمال والی بات ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، وہ ہے تو بڑی عجیب لفظوں سے لیکن میں سلجھے لفظوں سے دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوندی مجھ پئیے تو تکلیف کٹے نوندی پئیے۔ کمال والی گل ہے یار، میں سلجھے لفظوں میں دے رہا ہوں اس بات کو، سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ ہیں؟ تسی تو بڑا کھلا لفظ بول دیو تو میں ادھے نہیں گیا۔ وہ یار کمال والی بات ہے، مسئلہ کسے دا ہے، تکلیف کسے نو ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا ہے، تکلیف کافران ہوندی پئی ہے۔ نہیں جی یہ قانون ایسے نہیں ہونا، یہ ایسے نہیں ہونا، او مرو جدو تہاڈا تعلق ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو بات کرنے کا تک ہی نہیں بنتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنی فنڈنگ کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور اپنے یہاں پر جو ان کے روحانی غلام ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں تاکہ اس قانون میں کسی طرح رد و بدل ہو جائے۔ تو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے
کہ یہ قانون قرآن مجید میں موجود ہے، تو یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو میں مناسب خیال کیا کہ آج آپ کو یہ داستان سناؤں، اور یہ بھی اس لیے کہ سن 1974 کے اندر جب اس وقت وزیر اعظم ملک کے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کے دور کے اندر پارلیمنٹ میں سے یہ قانون پاس کیا گیا، اور بالخصوص یہ قادیانیوں کے بارے میں۔ قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ ان کو احمدی مسلم کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور یہ ہمارے ملک کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، قانون میں نہ بھی ہوتا تو تب بھی کافر تھے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ چونکہ جس کو پارلیمنٹ کہے وہی تو نہیں نہ ہوتا، اصل کافر تو وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے، اور اصل مسلمان بھی وہ ہے کہ جسے قرآن کہتا ہے۔ تو اس واسطے یہ تو اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ میں آ گیا۔ یہ کئی کتے بلے جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلو ان کے منہ پر بھی ایک قانونی تماچا آ جاتا ہے کہ جدو پارلیمنٹ دے وچ ہے، ویسے تو کہتے ہو کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، تے ہن کرنا سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جو چپ بیٹھے ہیں خیر تو ہے، آپ حضرات کو سارے چپ چاپ بنے بیٹھے ہو، بہت پریشان بیٹھے ہیں آپ حضرات، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو ترکڑے ہو کہ بہو نا منہ شو گھٹی بیٹھے ہو ہے، میں ویل ہی جناب۔ یہ ختم نبوت کا عنوان ہے، اور یہ تو وہ عنوان ہے جس پر لوگ سینے پر گولیاں کھاتے تھے اور پھر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا دیتے تھے۔ تو یہ عنوان ایسا ہے۔ تو یہ 1974 7 ستمبر، یہ چونکہ ستمبر کا مہینہ ہے اور آج اس کی 9 تاریخ ہے، ایسے ہی ہے کہ 10 ہے؟ آج 9 تاریخ ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کو ذرا عرض کر دوں، یہ ایک تجدید وفا بھی ہے، تجدید عہد بھی ہے، تاکہ ہم اس داستان کو سنیں بھی صحیح اور اس کو یاد بھی رکھیں، اور اس پر اپنے بچے کو ہم یاد کروا دیں۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اگر بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ فرمایا ولاکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور صرف یہاں بات نہیں روکی، فرمایا وخاتم النبیین، اور ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ بس یہ حضور کی شان بیان کر دی۔ اچھا آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی بنا کے بھیجتا کون ہے؟ تو آپ کہیں گے جی سادہ سی بات ہے، اللہ نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ اچھا جس اللہ نے سارے نبی بنا کے بھیجے ہیں نا، اسی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ محمد آخری نبی ہے۔ تو میرا خیال ہے اللہ کی بات تو ماننی چاہیے سب لوگوں کو۔ تو اگر اسی بات کو مان لیں تو عقیدہ ختم نبوت تو واضح ہو گیا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اندر تردد کا شکار ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اور نئے سے نئے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا یہاں پر جو مسئلہ بنایا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے ختم نبوت کو لے کر، کہ نہیں نیا نبی آنا چاہیے، سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے جو لوگوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ جو بہت ہی زیادہ پڑھ جائے نا دنیاوی تعلیم، اجڑا عقلو فارغ ہو جائے، وہ اس بات کو مانتا ہے، باقی جو پڑھے لیکن حضور کے در پہ پڑا رہے وہ بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں جڑے بہت ہی پڑھ لکھ جان، وہ کہتے ہیں یار جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، 1400 سال گزر گئے، اتنی جلدی زمانے نے اب پلٹا کھایا ہے، تو کوئی اس دور کے مطابق کوئی نبی آئے اور ہمیں مسئلے مسائل اور دین اور شریعت دے کے جائے، تو یہ دور کا تقاضا ہے۔ یہ اصل سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے تیرا دماغ اور یہ ہے تیری طبیعت، لیکن جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تیری طبیعت والا نہیں، یہ مصطفیٰ کی شریعت والا ہے۔ یہاں طبیعت نہیں چل سکتی ہے۔ اور دوسری بات رہی یہ کہ یہ دور جدید ہے، تو یہاں پر کوئی نیا نبی آ جائے جو ہمارے لیے نیا دین لے کے آئے، تو میں نے کہا تو دور جدید جس کو سمجھتا ہے اور جس کو ٹیکنالوجی کا دور سمجھتا ہے، یہ سارے کا سارا ٹیکنالوجی اور سارے کا سارا جدید دور، میں نے کہا تو کوئی بھی مسئلہ بیان کر، میں تجھے مصطفیٰ کی حدیث سے بتاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نبی پاک کا جو دین ہے یہ قیامت کی صبح تک ہر بندے کے لیے کافی و وافی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب یہ جی جدید دور آ گیا ہے، کیڑا ہے جی؟ اے جی مولویاں والیاں گلاں کر دے ہو،
ہیں انسان تے چند تے پہنچ گیا ہے. میں کہا جا پاگلا تو انسان نو چند تے جانے ویکھیا پتہ نہیں وہ ہور کو نال ہے بھی سی گیا بھی ہے کہ نہیں گیا. تو میں نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے چاند کو ہی قدموں میں بلا لیا تھا. اب آپ اس بات کو سمجھے یا کوئی نہیں سمجھے؟ کیا تو ہمیں کہہ رہا ہے؟ کیا تیرے جدید ٹیکنالوجی ہے؟ کیا تیری ٹیکنالوجی کے پاس بھائی بتا نا. جدید دور آ گیا ہے تو ہن نواں نبی ہونا جا پراں باندار رہو. تجھے کس نے کہا نہیں آنا چاہیے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کے کس کی شان ہے بھائی؟ او جی دیکھو جی موبائل فون آ گیا, بندہ یہاں بیٹھ کے کال کرے تو دبئی میں بات ہو جاتی ہے. تو میں کہ پھر بھی موبائل دا محتاج تے ہیں نا, سم دا محتاج تے ہیں نا, نیٹ ورک دا محتاج تے ہیں نا, پیسے تے پوانے پینے نے. تو میں کہ اس تو بھی جدید دور دساں کیڑا ہے اگے دسو. میں کہ جی حضرت عمر ممبر تے بیٹھے سن تے حضرت ساریہ 1500 میل دور جنگ لڑ رہے سن تے آپ نے ایتھے کھلو کے بغیر موبائل, بغیر سم, بغیر بیلنس, بغیر نمبر رڑائے آپ نے فرمایا او ساریہ پہاڑ والے پاسے ہو جا. میں کہا دسو اے دور جدید ہے یا او دور جدید ہے؟ بس کیڑا دور جدید ہے؟ سارے بولو سارے, نا انصافیاں نہ کرو. کو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ کمال والی بات ہے. تو گلاں کرنا جدید دور دیاں کمڑے تو دین پڑھیا کی ہے؟ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. اصل میں یہ سب سے بڑا مسئلہ جبکہ اس کی اوقات و حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ختم نبوت کے مسئلے کے سامنے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی بنایا. قیامت کی صبح تک کوئی جدید سے جدید مسئلہ آ جائے ہم بتائیں گے وہ قرآن میں بھی ہوگا, حدیث میں بھی ہوگا. ایڈا تو جدید دور آ گیا کو پکھے ٹیکنالوجی ایسی گڈیاں بن گئیاں ہن نواں نبی لے یہ مر رہے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو میں ایک کمینے نو میں جواب دیتا سی اور میں کہا تو جو کہنا کو نواں نبی آنا چاہیے ہے تو میں کہا بغیرتا پھر قبر دے وچ کیڑا آئے گا؟ قبر دے وچ محمد عربی نہیں آنا ہے نا. قبر دے وچ کینوں لے کے آئیں گے دسنا میں نے؟ تماشے کرتے ہیں یہ لوگ. تو میرے عزیز اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو اور سنو. میں آپ کو 2-3 ذرا ایسے علمی حوالے سے بات بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے. اور یہ جو جدید دور والا ہے اس غبارے سے تو ہم منٹ میں ہوا نکال لیتے ہیں. جدید دور ہے تو نواں نبی چاہیے ہے. میں کہا ایڈا تینوں کوئی نہیں لبنا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آ گئے مدینے کے تاجدار. بس اب سدا بادشاہی وہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہوئی ہے نبوت کے حوالے سے. بس آپ ہی نبی ہیں. کیا عرش, کیا فرش, کیا شرق, کیا غرب, کیا آسمان, کیا زمین, کیا قبر, کیا حشر, کیا جنت, ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کی نبوت چلے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس بات کو سمجھیے. تو یہ جن کو مسئلہ ہے نا کہ جناب جدید دور ہے تو کوئی جدید بات آ جائے تو جدید والے پاسے جاندہ کیوں ہے؟ ہمیں جدت کا حکم نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ کی سنت کا حکم ہے. تو یہ جدت کی طرف بھاگتا ہے. تو جڑی وڈی تو وڈی ٹیکنالوجی لے اس دن قرآن دے وچ بھی کھانے ہیں. وہ ایک بندہ کہنے لگا او جناب بڑی ترقی کر گیا دور. میں کیا ہویا کی یہ؟ کہندا جی بیرون ملک چلے جاؤ. ہن پاکستان دے وچ بھی کافی جگہ تے ہو گیا سسٹم. بیرون ملک آپ ایئرپورٹ پہ جائیں یا کسی شاپنگ مال میں جائیں یا کسی بڑی جگہ پہ جائیں نا تو وہاں پر ایسے دروازے لگے ہوئے ہیں شیشے کے, آپ ان کے قریب جائیں تو وہ خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہوئے 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 ایڈا جدید دور, ایڈا جدید دور. تو میں کہا پھر میں کیا کروں؟ اے بکھا قرآن دے وچوں. میں کہتے ہیں ہنے بکھا لینے ہیں. اور یہ میں بتا دوں جس انگریز نے بنایا وہ کہندا میں کڈیا یہ دروازہ قرآن دے وچوں ہے. تسی آکھو گے جناب یہ دروازہ کیویں قرآن دے وچ ہے؟ بھیا مولوی دی نویں گل سن لو. اور میں کہا نویں نہیں, تسی کدی سندے ہی نہیں. آپاں نوں اے سوراں دے چسکے, اساں دوڑیاں تے ماہیاں تے لگی ہوئی قوم ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے دوڑیاں تے ماہیاں تے رہنا تے تانوں ککھ دا پتہ نہ لگنا. سمجھ آئی؟ قرآن میں آ تجھے پتہ چلے مسئلہ کیا ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. جس انگریز نے بنایا نا وہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ
قرآن مجید یہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے نا، اس کے 12واں پارٹ، ہم 12 کہتے ہیں، وہ پارٹ کہتے ہیں، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے، اس میں سے میں نے یہ دروازہ نکالا ہے۔ انہوں پوچھا بھی اتھے کتھے دروازہ ہے؟ وہ کہندا ہے کہ ایک کو جہاں نام یوسف سی تے انہوں زلیخا نامی عورت اندر لے کے گئی تے 12 کمرے سن، انہوں نے کنڈے مار لے تے انہیں آکھیا میرے ال توجہ کر، تے او جدو یوسف بھجیا دروازے والے پاسے تے او دروازے نو ہاتھ بھی نہیں سی لاؤندا تے دروازہ آپ پہ کھول جاندا سی، تے میں آکھیا بھی کوئی بوہا ہونا چاہیے جڑا بندے نو ویکھے تے آپ ہی کھول جائے نا۔ جزاک اللہ، سارے بولیے، سارے بولیے۔ کیوں بھائی؟ جزاک اللہ۔ وہ کچھ آسائی نے کہ کوئی نہیں آئی ہے جی، جدید دور آ گیا تھا، آئے بہوا کتے وڈ کے مرنی ہے بھی ویچی ہے، لبدا نہیں تو میں کی کر لوں۔ خدا کا خوف کریں یار، کیا چیز ہے جو ہمارے قرآن میں نہیں ہے؟ کیا چیز ہے؟ وہ آدھا اچھا موڑ جہاز دے بارے دس بھی جہاز کتھے؟ تو میں کہا جہاز بنانے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ اب دھیان میری طرف کر لیں آپ حضرات۔ وہ کہتا ہے جہاز بھی میں کو نہیں بنایا، میں جہاز بنایا ہے 3واں سپارہ پڑھ کے۔ انہوں پوچھا بھی تو 3ویں سپارے جو کہ تو جہاز کر لیا ہے؟ وہ کہندا جدوں او ہاتھیاں لا آیا سی، ابرہا ابابیل آئے سن، اے ابابیل اتے اڑدے سن، ایک کنکری او دے منہ تے 2 ایتھے، آدھا ہے وہ اڑ کے اتے آئے تو اتو دی حملہ کیتا، اسی او تو سمجھا بھی اتو دی اڑ کے بھی کوئی شے بناونی چاہی دیئے، اسا انہاں ابابیلاں دی طرز تے جدو اسی بنایا جہاز سے اسی ہو گئے کامیاب۔ او سا کہ او سیلے دی او جہاز آنے، سیلے دی جہاز آنے۔ وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، سارے بولو یا ٹکر تے حلال کیتا کرو یار، چپ ہو جاندے ہو مرو، سارے بولو۔ کو سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ آج یہ جتنے جنگی جہاز بنے ہوئے ہیں یہ سارے اس ابابیل کو دیکھ کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ آدھا جی سانو وہی تو پتہ لگا بھی دشمن آ جائے تو اتو چڑھ کے حملہ کرنا کی میں موہ ڈلے پہ گئے ہو، موہ ڈلے پہ گئے ہو۔ سانو قرآن چوی کا مرنے کدیا ہمیں قرآن والے پاسے تو بھوڑ پتہ لگے نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اب آپ کہیں گے چلو یہ تو یہ جہاز بن گیا، تو سواریاں والا جہاز کتھے؟ اب انسانی دماغ ہے نا، تو میں کیا کمڑی بڑا تو انہوں پوچھ جس انگریز نے بنایا ہے، تو انہوں عادت ہی کوئی نہیں اے اپنے موبائلاں تے تسیں جڑیاں خبراں سن دے رہندے ہو، چھلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے کتے بلے سن دے رہندے ہو، اس تو بہتر ہے کوئی اور چیز بھی دیکھ لیا کرو، کوئی رب دا قرآن پڑھیا کرو۔ اور کئیاں نوں گندی عادت ہے کنجریاں دے مجرے سن دے رہندے، اس واسطے تھوڑیاں اکھی بنیاں نے، اکھی اس واسطے نے یا ماں دا چہرہ ویکھ یا پیو دا چہرہ ویکھ یا مسیت ویکھ یا کعبہ ویکھ یا رب دا قرآن ویکھ، اکھی بنیاں نے۔ اللہ باہر والا ہی بولو، تسی بھی ساڈی مسجد تے آئے بیٹھے ہو، سارے باہر والا ہی بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رکڑے ہو کے بہو اللہ دے بندے ہو۔ او بھائی جان یہ سارا کچھ قرآن دے وچ ہے، پریں تو پتہ لگے، ساڈی قوم دے ہاتھ ہی موبائل دے کے انہوں تو فارغ کر دیتا گیا ہے۔ بیٹھے ہو خدا دا خوف کرو یار، اپنے آپ نو سنبھالو، کیڑے پاسے ٹور پے ہو؟ ساڈے ہاتھ ہی سورہ یاسین ہونی چاہیے آئی، ہون نہ بولے سو، ہون نہ بولے آئے بھی نہ کدائی کو سوڑ نہ لوے، سبحان اللہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں یار؟ ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، انہوں کیا بتا